إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال عز من قائل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال عز من قائل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال عز من قائل إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال عز من قائل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به في النار يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. رواہ البخاری. برادران اسلام، دین الملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ہمیں زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان عطا فرمائی، ہمارے جسم میں روح ڈالی. اور ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہماری اور آپ کی پیدائش کا. ہماری جب پیدائش ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن تک انسان نطفہ ہوتا ہے، 40 دن تک جمع ہوا خون ہوتا ہے اور 40 دن تک مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس میں روح پھونک دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اس کے بارے میں 4 باتیں لکھ دی جاتی ہیں. خیر، یہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے جس میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی پیدائش کا جو نظام بنایا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اور آپ آدم سے وجود میں آتے ہیں. پہلے نہیں تھے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو وجود بخشا. وجود جب بخشا تو ہم اور آپ الحمدللہ زندہ ہو گئے، باحیات ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جتنی عمر، جتنی زندگی عطا فرمائی ہے اتنی دنوں تک ہم زندہ رہیں گے. اور پھر اس کے بعد ہمارا اجل جب آ جائے گا تو ہم اور آپ وفات پا جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے. یہ جو جان ہے، یہ جو روح ہے جو ہمارے جسم میں ڈالی گئی ہے، کہاں سے آئی تھی؟ اس روح کا سرچشمہ کیا ہے؟ ہمارے اندر جان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی تو ہم زندہ ہو گئے، اور پھر اس جان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے گا تو ہماری موت ہو جائے گی. وہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ جان. اس نے ہمیں عطا فرمائی، ہمیں دی ہے، ہمیں بطور امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان دے دی ہے. ودیعت ہے یہ، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. اگر مالک ہے تو 2-4 جان اور لے آئیں، ایک جان چلی جائے دوسری جان استعمال کر لیں. اگر مالک ہے تو جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کسی کی نہیں ہے. ہم اور آپ جو کہتے ہیں میری جان، فلاں کی جان چلی گئی، فلاں کی جان چلی گئی، فلاں نے اپنی جان گنوا دی، یہ ملکیت کے اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ مالک ہے اس کا، اس اعتبار سے ہے کہ اس کے پاس ہے، وہ اسے ملی ہے، اسے بطور امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. اور جب تک وہ چیز کسی کے پاس ہوتی ہے، جب اس کے بارے میں کوئی بات کہنا ہوتا ہے تو اسے اپنی طرف ہی منسوب کرتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کا مالک ہو. تو جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کا مالک نہیں ہے انسان. اور جب مالک نہیں ہے، ایسے یہ جسم بھی ہمارا نہیں ہے، جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. میرے بھائیوں، وہ قطرہ جو منی کا جس سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. وہ ایک جگہ گیا، اس کے بعد وہاں خون بنا، خون کے بعد لوتھڑا بنا، لوتھڑے کے بعد اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر کے اس میں روح ڈالی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ہڈیاں پیدا فرمائی، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھائے،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب مرحلے جب گزر گئے تو تم ایک نئی تخلیق میں یعنی مکمل ڈھانچے کی شکل میں پورے وجود کے ساتھ تم پیدا ہو گئے، اور پھر جب تمہاری مدت زندگی ختم ہو جائے گی تو تم پھر سے موت کے گھاٹ اتر جاؤ گے، عدم سے تھے عدم میں چلے جاؤ گے۔ یہ وجود ہم نے دیا، زندہ ہم نے کیا، جسم ہم نے پیدا کی، جان ہم نے دیا، جان ہم نے ڈالی، یہ سب کچھ ہماری ملکیت ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس جان میں اور اس جسم کے اندر اپنی منمانی کوئی تصرف نہیں کر سکتے۔ بغیر ضرورت کسی انسان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ چھری لے لے، بلیڈ لے لے، کانچ لے، بلیڈ لے لے مثال کے طور پر، یا اور کوئی چیز لے لے اور اس کے ذریعے سے اپنے جسم کو تکلیف پہنچائے، نقصان پہنچائے، جائز نہیں اس کے لیے۔ ہاں مرض ہے، بیماری ہے، آپریشن کی نوبت آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، ایک ضرورت ہے، لیکن بغیر کسی ضرورت کے انسان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے میرا جسم ہے، یہ میری ذات ہے، میرا جسم ہے، میرا وجود ہے، بدن میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، جو چاہوں کروں۔ آپ کو تو نہیں مار رہا ہوں میں، آپ کو تو قتل نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو قتل کر رہا ہوں، آپ کا کیا جاتا ہے اس کے اندر؟ یہ نہیں کہہ سکتا ہے، حرام ہے اس کے لیے ایسا کہنا، ایسا کرنا۔ تو جان اللہ کی ہے، جسم اللہ کا ہے، اس میں اختیار ہمارا خود کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نہ جان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہم کوئی ایسا تصرف نہیں کر سکتے جس کی شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں میں، شاید اس طرح کی باتیں نہ عام طور پر ہم اور آپ پڑھتے ہوں، جس طرح سے ایک شخص کے لیے دوسرے کی جان لینا حرام ہے، ایسے ہی انسان کا خود اپنی جان لینا بھی حرام ہے۔ نفس حرام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیا حرام کیا ہے؟ نفس کو، جان کو ناحق ضائع کرنا حرام کیا ہے، ناحق باطل طریقے سے۔ وہ جان میری ہے یا وہ جان آپ کی ہے، تیسرے کی ہے، چوتھے کی ہے، کسی کی بھی جان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ فرماتا ہے اس جان کو تم قتل مت کرو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، سوائے حق کے۔ ناحق کسی جان کو قتل کرنا جائز نہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہاری جان ہے کہ ہماری جان ہے کہ فلاں کی ہے، جان حرام ہے۔ میرا آپ کی جان لینا حرام ہے، آپ کا میری جان لینا حرام ہے، آپ کا اپنی جان لینا حرام ہے، میرا اپنی جان لینا بھی حرام ہے۔ مسئلہ یہ کہ جان ہماری ہے نہیں ہے، تصرف کیسے کر سکتے ہیں ہم اس کے اندر کی جیسے چاہیں استعمال کریں؟ میرے بھائیوں، ایسے ہی مال ہمارا ہے، اس لیے ہمارا مال ہے کہ مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت کے طور پر دے دیا ہے۔ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، المال مال اللہ، مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ جب تک زندگی میں ہم زندہ ہیں دنیا میں، استعمال کریں، کھائیں پیئیں، پابندی لگائی، حرام کے ذریعے سے نہیں ہم استعمال کر سکتے، حرام میں نہیں ڈال سکتے، غلط کام میں نہیں لگا سکتے، حلال کے ذریعے سے ہی ہمیں لینا ہے، حاصل کرنا ہے اور حلال راستے میں اسے خرچ کرنا ہے۔ آپ کوئی کہ میرا مال ہے، میں چاہوں اسے پھینک دوں، میں چاہوں اسے آگ لگا دوں، میں اسے ضائع کر دوں، آپ بتائیے حرام ہے کہ نہیں حرام ہے؟ فضول خرچی کرنا حرام ہے، جتنا ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا اسلام کے اندر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لیے کہ مال آپ کا نہیں ہے، مال میرا نہیں ہے، مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس نے ہمیں دیا ہے ایک پیریڈ کے لیے کہ جب تک تم زندہ رہو اسے استعمال کرو اور ہمارے بتائے کے مطابق استعمال کرنا۔ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری مرضی ہے، ہم چاہے کپڑا استعمال کریں یا ننگے گھومیں، کیا جائز ہے؟ یہ ناجائز ہے، حرام ہے اسلام کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عزت و آبرو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم جب تک زندہ رہیں اس عزت و آبرو کی حفاظت کر کے زندگی گزاریں۔ آج ماڈرن دنیا ہے، عورتیں جدید جو نعرے لگائے جاتے ہیں، عورتوں کو میرے بھائیوں یورپ کے اندر ننگا کرنے کی جو کوشش کی گئی اور وہ ساری چیزیں دنیا کے اندر ہر کونے میں آ گئی، ہمارے ملک مغرب کے اندر، مغرب سے نکل کر کے مشرق کے اندر بھی آ گئے، وہ سارے ممالک اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ آج عورتیں، لڑکیاں کیا کہتی ہیں؟ بہت ساری جو ماڈرن تہذیب کی ہیں، کلچر کی ہیں، مغربیت کی، وہ کہتی ہیں کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، جسم میرا ہے، مرضی میری ہے، جو حصہ چاہوں دکھاؤں اور جو حصہ چاہوں چھپاؤں۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں بطور امانت، بطور ودیعت دیا ہوا ہے، ہمیں زندگی میں اسے استعمال کرنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سوال جواب کرے گا، جان کے بارے میں، مال کے بارے میں، عزت و آبرو کے بارے میں، زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کہ ہمارا یہ ہم نے تمہیں دیا تھا، تمہاری ملکیت نہیں تھی،
تم نے اس میں غلط استعمال کیسے کیا، غلط تصرف تم نے کیسے کیا۔ ایک بات اور آپ کو بتاؤں میں میرے بھائیوں، جیسے انسان دوسرے انسان کو قتل کر دیتا ہے نا، اسلامی نظام کیا کہتا ہے؟ اسلامی نظام یہ کہتا ہے کہ قصاص لیا جائے گا۔ قصاص کا مطلب کیا ہے؟ جان کے بدلے قاتل کی جان لی جائے گی۔ اگر گھر والے اس کے جو اولیاء ہیں، اس کے جو گارجین ہیں، اگر وہ راضی ہو جائیں کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جان کے بدلے ہم جان نہیں لینا چاہتے، ہمیں اس کے بدلے میں خون بہا ادا کر دیا جائے، جان کے بدلے میں مال دے دیا جائے۔ اس کا ایک نظام ہے شریعت کے اندر، 100 اونٹ دیے جاتے تھے میرے بھائی، کئی لاکھ روپے کی پراپرٹی ہو جائے گی وہ۔ اگر خون بہا دیا جائے گا تو بھی کیا ہو جائے گی؟ اس کی تلافی ہو جائے گی، اس کی جان کے بدلے میں اس کو مال مل جائے گا اور اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ خود انسان کی اپنی جان کے بارے میں بھی علماء نے لکھا، فقہاء نے۔ ایک آدمی اپنی جان گنوا دیتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے، زہر پی کے سوسائڈ کرتا ہے، پہاڑ سے چھلانگ لگا کے کرتا ہے، سمندر میں چھلانگ لگا کے، ندی میں چھلانگ لگا کے کرتا ہے، چورا گھونپ کے کرتا ہے، پھندا لگا کر کے کرتا ہے نا، کوئی طریقہ بھی استعمال کر لیتا ہے، کوئی بھی راستہ اختیار کر لیتا ہے، لیکن وہ اپنی جان کو گنوا دیتا ہے۔ یہ جان حرام ہے، اس کی اپنی ہے، اس نے گنوایا ہے، تب بھی کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ امت کے علماء نے، فقہاء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے۔ تو یہ جان جو انسان نے خود گنوائی ہے، اپنی جان کہہ کر کے کہ میری جان ہے، میں چاہوں تو رکھوں چاہوں تو اسے ضائع کر دوں، اس کے اوپر بھی یہ حکم لاگو ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قصاص لیا جائے گا، جان کے بدلے جان، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنی جان گنوا دیا ہے، اپنی جان گنوا دیا ہے، قصاص کس سے لیں گے؟ تو قصاص کا راستہ بند ہو چکا ہے، جان کے بدلے جان لینے کا راستہ باقی نہیں بچا ہے۔ لیکن اب کیا کیا جائے گا؟ یہ بات یاد رکھو میرے بھائی، اتنا نازک مسئلہ ہے یہ، اس کے بارے میں عام طور پر فکر نہیں کی جاتی۔ آج ماڈرن دنیا ہے، تہذیب و کلچر عجیب و غریب بگاڑ آ چکا ہے اس کے اندر۔ امت کے علماء فقہاء نے، اور آپ کتاب اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو مسئلے ملیں گے کہ اس انسان کو اب جان کے بدلے قتل تو نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ پہلے سے مر چکا ہے، وہ جان ہی سے تو گیا ہے وہ، لیکن اس کا خون بہا اس سے لیا جائے گا، اس کے مال سے، اس کی پراپرٹی سے میرے بھائیوں اتنی مقدار خون بہا کے نکال لی جائے گی۔ اس کی وراثت جو پانے والے ہیں، وراثت دینے سے پہلے وہ حق اس کا نکال کر کے جو ایک جان کے بدلے میں شریعت نے متعین کیا ہے، اتنا مال نکال کر کے بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ سمجھ رہے آپ جان کتنی قیمتی ہے؟ تو جان یہ اپنی نہیں ہے، ہماری اور آپ کی جان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ نقطہ آپ سمجھ لیں کہ یہ پورا وجود امانت ہے، پورا وجود امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس لیے اس کا کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے، تلاؤب نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، اور ہم نے کئی ایک آیتیں حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر جان کی حفاظت کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اس جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، جان کو اللہ نے حرام کر دیا ہے سوائے حق کے، حق کے بغیر قتل نہیں کیا۔ حق کیا ہے وہ؟ آپ سوچیں گے وہ حق ہے کیا جس کی بنیاد پر قتل کرنا جائز ہے؟ میرے وہ یہی حق، جان کے بدلے جان۔ ایک آدمی نے جان لے لی ہے ایک مومن کی، اس کے بدلے میں اس کو کیا کیا جائے گا؟ شریعت کی روشنی میں جہاں اسلامی نظام چلتا ہے، کیا کیا جائے گا؟ جان کے بدلے جان لے لی جائے، قتل کر دیا جائے گا۔ اور نہیں تو پھر خون بہا وغیرہ کی نوبت آئے گی۔ زناکار، جو شادی شدہ زناکار ہو، شادی شدہ مرد ہے یا عورت ہے، اس نے زناکاری کر لی ہے اور وہ چیز اسلامی عدالت میں ثابت ہو جاتی ہے، اس کے بدلے میں اس کا کفارہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ جان، اس کی جان پتھروں سے مار مار کے اس کی جان لے لی جائے گی، سنگسار کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا، یہ نظام شریعت کا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں ایک شخص دین اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اسلام چھوڑ دیتا ہے، اسلام نہیں مانتا ہوں میں، دوسرے دھرم کو اختیار کر لیتا ہوں، ایسا کوئی شخص اگر کر دے اسلامی نظام کے مطابق اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کو توبہ کروائی جائے گی، بتایا جائے گا، بنایا جائے گا۔ اگر مان لے تو اچھی بات، توبہ کر لے تو الحمدللہ، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اس نے اسلام سے ارتداد اختیار کر لیا ہے، اسے حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی روئے زمین پر زندہ رہے، قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے حق، یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ یہ تین حق ہے، اس کے سوا کوئی چوتھا حق نہیں جس کے بدلے میں انسان کو اپنی جان یا دوسری جان کو میرے بھائیوں قتل کرنے کی اجازت ہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری آیت میں فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. آیت کریمہ کو غور سے سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے لوگو تم اپنی جان کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ تم اپنی جان کو گنواؤ، اپنے آپ کو قتل کرو. اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمدرد ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ رحیم ہے، اس لیے وہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ تم اپنی جان کو گنوا دو. اللہ آگے فرماتا ہے اگر تم اس بات کو نہیں مانتے ہو، اگر یہ کام کرتے ہو تو انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو شخص یہ کام کرے گا زیادتی کرتے ہوئے، زبردستی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے یہ کام کرے گا، یعنی کیا کر دے گا؟ اپنی جان کو گنوا دے گا، دوسرے کی جان لے لے گا، اپنی جان لے لے گا. عدوان دشمنی اور عناد کی بنیاد پر، اور کیسے؟ ظلم کرتے ہوئے، یعنی ناانصافی کی بنیاد پر ناحق طریقے سے یہ کام کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے، بڑا آسان. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ جان کو ضائع کرنے والوں کو کیا کرے گا؟ وہ دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ کے حوالے کر دے گا. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بھائی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگو تم اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہلاکت میں مت ڈالو کیا مطلب ہے اس کا؟ جان کو مت لو، اور ایسی جگہ بھی مت جاؤ، ایسے کام کے قریب بھی مت جاؤ جہاں پر جان کا رزق ہو. خطرہ ہے، وہاں پر درندے ہیں، جنگل ہے جہاں درندے ہیں، جہاں سانپ بچھو ہیں، جہاں لٹیرے ہیں، جہاں رہزن ہے، ایسی جگہوں پر جانے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اسے جوخم میں ڈالنا، اسے خطرے میں ڈالنا، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. آپ دیکھیے جان کی قیمت اسلام کے اندر کتنی زیادہ ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ آج حالت یہ ہے، مشکلات ہے دنیا میں، زندگی میں آزمائشیں ہیں. کسی کے ساتھ مال کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ عزت و آبرو کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ امن و سکون کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ کاروبار کے جھگڑے، تجارت کے جھگڑے، خاندانی مسائل، وراثت کے اختلافات، شادی بیاہ، میاں بیوی کے اندر اختلافات اور جھگڑے، طلاق کی نوبت وغیرہ وغیرہ مختلف مسائل ہیں. اس سے انکار نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسی بھی بڑی سی بڑی مصیبت کی بیس پر ایک شخص کو جو مسلمان ہے اس بات کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ اتنی بڑی مصیبت میں آ گیا ہے، اب اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے اپنی جان کو ضائع کر دے؟ کیا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ مصیبت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جائے، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہمارا ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. ہمارے اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت پیدا فرما، زندگی پیدا فرمائی. موت و زندگی اللہ نے پیدا کیا ہے کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے. تو دنیا آزمائش کے لیے پیدا کی گئی. ہمارا اور آپ کا وجود آزمائش کے لیے ہوا ہے. وہ مال کی آزمائش ہو، عزت و آبرو کی آزمائش ہو، دولت کی آزمائش ہو، خاندان کے جھگڑے ہو، سماج کا مسئلہ ہو، پراپرٹی کا مسئلہ، کوئی بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بھی میرے بھائیو آزمائش ہو سکتی ہے. لیکن یاد رکھو کسی بھی آزمائش کی بنیاد پر ایک مسلمان کے لیے کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے میرے بھائیو کہ وہ اپنی جان کو ضائع کر دے، اپنی جان کو ہلاک کر دے، خودکشی کر لے، سوسائڈ کر لے. اس کی کوئی گنجائش شریعت کے اندر نہیں ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں، دنیا کی جھنجھٹوں سے نجات پانے کے لیے سب سے آخری آسان راستہ یہی ہے کہ اب زندہ رہنا ہی بہتر نہیں، زندہ رہنا بہتر نہیں ہے، موت کے گھاٹ اتر جاؤ، سوسائڈ کر. آج سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر میرے بھائیوں کتنے واقعات پیش آتے ہیں. آئے دن اس نے پنکھے میں لٹک کر کے جان دے دیا، اس نے کود کر کے جان دے دیا، اس نے زہر پی لیا، اس نے کوئی اور کام کر دیا، کوئی ٹرک کے نیچے آ گیا، کوئی ریلوے کی پٹری پر آ کر کے کٹ گیا. مختلف انداز کے واقعات ملتے ہیں میرے بھائیوں کہ لوگوں نے مختلف انداز سے اپنی جان گنوائی اور یہ لکھ کر کے گئے، بتا کر کے گئے کہ فلاں فلاں وجہ سے میں جان دے رہا ہوں. میرے بھائیوں کیا طریقہ ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ مسلمانوں کا طریقہ ہو سکتا ہے یہ؟ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کی کسی بھی صورت میں گنجائش نہیں ہے. مسلمانوں کا امام،
مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا بادشاہ اگر حکم دیتا ہے کسی آدمی کو کہ تم اپنی جان گنوا دو، آگ میں کود جاؤ، تو بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیو آپ جانتے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے جو ذمہ داران ہیں، تمہارے جو معاملات کا اختیار رکھنے والے، تمہارے حاکم، تمہارے خلیفہ، تمہارے امام، تمہارے امیر، ان کی اطاعت کرو، لیکن یاد رکھو اگر وہ بھی کہے گا جان دینے کے لیے، آگ میں کودنے کے لیے، تو بھی مسلمان کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا۔ دیکھیں اسلام جان کی کتنی حفاظت کرتا ہے، آپ محسوس کریں، آپ کو اندازہ ہوگا اسلام جان کی حفاظت کی کتنی بڑی ذمہ داری لینے والا دین ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت لضر اصابہ، کوئی بھی آدمی، اور سن لے کوئی بھی آدمی، کسی بھی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ موت کی تمنا کرے کسی مصیبت کی وجہ سے جس کو وہ جھیل رہا ہے۔ تم میں سے کوئی بھی آدمی کسی مصیبت کی وجہ سے جسے وہ جھیل رہا، کوئی مصیبت اسے آ پکڑے ہے، اس کی بنیاد پر کسی تکلیف کی وجہ سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ موت کی تمنا کرے۔ میرے بھائیو، دین اسلام موت کی تمنا کرنے کی پرمیشن نہیں دیتا ہے، تو بھلا موت کے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارنے کی پرمیشن کیسے دے سکتا ہے؟ اس میں انکار نہیں ہے مجھے آپ کو کسی کو کہ آزمائشیں تو ہیں، پریشانیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کون سا آدمی ہے میرے بھائی جو کہتا ہو کہ آزمائش میں نہیں ہوں میں؟ آزمائش ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پیدا ہی کیا، دنیا آزمائش کے لیے ہے، دنیا مزہ لینے کے لیے نہیں ہے، دنیا آزمائش کے لیے ہے۔ اس آزمائش میں کھرا اتر جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت کی نعمتوں کے مزے ہمیں ملیں گے بعد میں۔ لیکن یہ مسئلہ یہاں لذت ہو، مزہ ہو، آزمائش نہ ہو، تکلیف نہ ہو، دشواری نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی تمنا نہ کرے کسی مصیبت کی بنیاد پر جو مصیبت اسے پکڑے ہوئے ہے، فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اور اگر کچھ اسے بولنا ہی ہے، کوئی کام کرنا ہی ہے مصیبت سے تنگ آ کر کے، مصیبت سے پریشان ہو کر کے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے یہ بولنا چاہیے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اگر اسے واقعی بڑی مشکل ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی آزمائش میں ہے اور بہت بے چین ہو چکا ہے، زندگی سے تنگ آ چکا ہے، عاجز آ چکا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، کوئی بھی ہو، آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کتنی بھی بڑی سے بڑی مشکل میں ہو، اسے اگر کچھ کہنا ہی ہے، کرنا ہی ہے، تو اسے یہ کہنا ہے، اے اللہ تبارک و تعالی، اگر تو جانتا ہے، واقعی اگر تو جانتا ہے کہ ہماری زندگی یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، بہتر ہے تو زندہ رکھ، اور اگر بہتر نہیں ہے، مفاد بہتر ہے، موت بہتر ہے، تو مجھے موت دے دے۔ اے اللہ، اگر زندگی بہتر ہے تو زندہ رکھ، اور موت بہتر ہے تو موت دے دے، تاکہ زندگی کی الجھنوں سے راحت مل جائے۔ لیکن یہ تمنا کرے اے اللہ مجھے موت دے دے، ایسا کہنا کسی کے لیے جائز؟ اللہ کے علم کے حوالے کرنا ہے، اے اللہ تیرے علم میں اگر یہ چیز ہے کہ میرے لیے زندگی بہتر ہے تو زندہ رکھ، یہ ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں، ساری آزمائشیں، ان سب کو جھیل کر کے میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، اور اگر تو جانتا ہے کہ موت بہتر ہے تو پھر موت دے دے، لیکن میں موت کی تمنا کروں اس کی پرمیشن نہیں شریعت کے اندر۔ آپ دیکھیں میرے بھائیو، اسلام موت کی تمنا کرنے کی پرمیشن نہیں دیتا ہے کہ تمنا کوئی کرے، اور آپ جانتے ہیں کہ تمنا کرنے سے کوئی چیز مل نہیں جاتی ہے۔ اگر ہم تمنا کریں کہ ہم 200 سال تک زندہ رہیں تو کیا زندہ رہیں گے؟ ضروری ہے؟ اگر تمنا کریں کہ مر جائیں، بہت پریشانی ہے، کل موت ہو جائے، ابھی موت ہو جائے، تو کیا تمنا کرنے سے موت زندگی مل سکتی ہے؟ تمنا سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اسلام، دین کے اندر، دین اسلام کے اندر انسانی جان کی اتنی قدر ہے، اتنی قیمت ہے کہ شریعت نے استعمال فرمایا کہ موت کی تمنا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جو دین اسلام، جو نبی، جو پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رحمت للعالمین ہے، ساری انسانیت، ساری کائنات کے لیے رحمت، سارے جہانوں کے لیے رحمت، وہ کہتے ہیں کہ موت کی تمنا کرنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیو،
غور کرنے کی بات ہے کہ آخر موت کے لیے لوگ کیسے تیار ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیوں آخر لوگ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سوسائڈ کیوں کر لیتے ہیں؟ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ سوسائڈ کرنا بہادری سمجھا جاتا ہے۔ وہ دیکھو فلاں نے سوسائڈ کر لیا، بہادری دیکھو، زندگی سے تنگ آ چکا تھا، تنگ آ چکی تھی، مرد یا عورت، لیکن بہادری کا ثبوت دیا۔ اس دنیا میں جن لوگوں نے اسے ستایا، جن لوگوں نے پریشان کیا، شوہر نے ستایا، گھر والوں نے ستایا، پڑوسیوں نے ستایا، وارثین نے ستایا، ظالم نے ظلم کیا، ان سب کے سامنے اس نے اپنی بہادری کا ثبوت دے دیا۔ وہ جھکا نہیں، موت کو زندگی پر ترجیح دے دیا۔ لوگ بہادری سمجھتے ہیں اس چیز کو، بہادری ہے یہ بہادری نہیں ہے، ذلت ہے، یہ بزدلی ہے، یہ پستی ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تقدیر کا انکار ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے راضی نہ ہونا ہے، شیطان کے وسوسے میں آ کر کے بہک جانا ہے اور اس کی تابعداری کر لینا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنا خطرناک مسئلہ ہے، کتنا خطرناک مسئلہ سوسائڈ کرنے کا۔ اور یہ ہندوستان کے اندر رپورٹ لوگ دے رہے ہیں، اخبار میڈیا کے لوگ رپورٹ دے رہے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین میں تقریباً ہر گھنٹے میں ایک سوسائڈ کا واقعہ پیش آتا ہے، ہر گھنٹے میں، ڈیلی 24 گھنٹے میں 24 واقعات، اور اس کو اگر آپ جوڑیں گے تو مہینے کا کی آپ کو سروے مل جائے گا، اور اس کے بعد پورے سال کا 7,000 سے کچھ اوپر، 7,000 کے قریب میرے بھائیوں سال بھر میں سوسائڈ کے واقعات پیش آتے ہیں۔ جس کا ایمان نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، جس کا اللہ پر عقیدہ نہیں ہے، جس کا اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، میرے بھائیوں جس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ثقہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں پر صبر کرنے کی تعلیم جس کے پاس نہیں ہے، وہ سوسائڈ کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو ان کے پاس کوئی سہارا نہیں، انہیں کوئی بھروسہ نہیں، ان کا کوئی ایمان نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی صبر کا بدلہ نہیں، جن کا ایمان نہیں ہے اگر وہ سوسائڈ کرے تو تھوڑی دیر کے لیے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بے ایمان لوگ ہیں، لیکن مسلمان عائشہ، فاطمہ اگر میرے بھائیوں اگر سوسائڈ کرنے لگے اور پیغام دے مرنے کے ٹائم پر ویڈیو بنا کر کے، تو پوری دنیا کی لڑکیوں کو، مسلمانوں کو، مسلم بچیوں کو کیا پیغام دیتا ہے؟ وہ پیغام کیا دے رہی ہے؟ میں نے بہادری کا کام کیا ہے، تم بھی بہادری کا کام کرو۔ تمہارے ساتھ بھی اگر ایسا ہوتا ہے، تمہارا شوہر ستاتا ہے، تمہارے سسرال والے ظلم کرتے ہیں، تو یہ آسان طریقہ ہے، میں تم کو راستہ بتا رہی ہوں۔ کیا ہے یہ میرے بھائیوں؟ یہ سوسائڈ کی تعلیم عام کی جا رہی ہے اور لوگ ہمدردی ظاہر کر رہے ہیں۔ افسوس ہے میرے بھائی، سوسائڈ کرنے والے کے ساتھ ہمدردی، بیچاری بڑی مظلوم ہے، مظلوم تھی، اب ظالم ہے، وہ اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اس نے، اور یہ پیغام دے کر کے مسلم بچیوں کو بدنام کیا ہے، مسلم بچیوں پر اس نے ظلم کیا ہے، کیونکہ پیغام دے رہی ہے۔ بہت ساری بچیاں ہماری بہنیں ستائی جا رہی ہیں، ستانے والے ستا رہے ہیں، وہ ستانے والے اپنے انجام کو پہنچیں گے، جہیز لینے والے ہوں، مال کا مطالبہ کرنے والے ہوں، بچیوں کو سسرال میں بچیوں پر ظلم کرنے والے، وہ سب اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن یہ کون سا انصاف ہے؟ ظلم وہ کر رہے تھے، تم نے اپنے آپ پر کیوں ظلم کر لیا؟ اور میڈیا کے سامنے اپنی اس بدتمیزی کو عام کر کے ساری مسلم بچوں کو پیغام دے رہی ہو کہ تمہیں ستایا جا رہا ہے، اگر تنگ آ چکی ہو تو یہ آسانی کا راستہ ہے، اس میں تو اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حدیثیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعات پیش آئے، آدمی آیا، پتا چلا اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس آدمی نے، اس کی موت جو ہوئی خودکشی سے موت ہوئی، اتنے چھرا گھونپ لیا تھا، اس کی موت ہو گئی۔ اس نے نیزے کو، دھار کو اوپر اور دستانے کو زمین پر کھڑا کیا اور اپنے سینے کو اس پر رکھ کر کے، اپنا وزن اس پر ڈال کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انا فلا اصلی علیہ، جاؤ، اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، میں ایسے آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا ہوں، تم جاؤ پڑھو، مسلمان ہے وہ، کافر نہیں ہو گیا ہے۔
لیکن اتنا بڑا گنہگار ہے کہ میں اس کی جنازے کی نماز پڑھا کے، اس کی دعا کر کے، مغفرت کی دعا کر کے میں سماج کو یہ پیغام نہیں دینا چاہتا کہ جاؤ تم خودکشی کر کے آؤ گے تو نبی کی دعائیں بھی تمہیں ملیں گی. اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا اس کی. جاؤ تم لوگ پڑھ لو، مسلمان ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی طور پر بھی بیان فرمایا. آپ نے فرمایا من قتل نفسه بحدیدۃ، میں ترجمہ کرتا ہوں اس کا خلاصہ تاکہ بات لمبی نہ ہو. جس آدمی نے، صحیح مسلم بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی نے اپنی جان لے لی لوہے کے ذریعے سے، کوئی نیزہ ہے، کوئی بھالا ہے، کوئی تلوار ہے، کوئی تیر ہے، لوہے کے ذریعے سے جتنے اپنے آپ کو قتل کر دیا، گھونپ لیا، فحدیدتہ بیدہ، تو اس کا وہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن. یتوجع بہا فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوہا وہ قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم میں وہ خود وہ چھرا گھونپ گھونپ کر کے جہنم میں اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا. خالدن، ہمیشہ، مخلدن، ہمیشہ ابدن، ہمیشہ دائمی طور پر، کبھی بھی اسے چھٹکارا اسے نہیں ملے گا. میرے بھائیوں، تو جہنم کے اندر وہ اپنے آپ کو کیا کرے گا؟ اسی چیز سے عذاب دے گا جس سے اس نے اپنی جان کو گنوایا ہے. آپ نے من شربا سمن، جس کسی آدمی نے زہر پی کر کے اپنی جان دے دی، زہر پی کر کے سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لیا، اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، یا تحساہ، اسے وہ گھونٹے گا نارے جہنم کے اندر اور وہ اپنے آپ کو اسی سے عذاب دیتا رہے گا. ومن تردى من جبل، اور جو کسی پہاڑ سے کود کر کے، جمپ لے کر کے، میرے بھائیوں، اپنی جان کمائی ہوگی، ہلاکت، اپنے آپ جان کو ہلاک کیا ہوگا، وہ اسی طریقے سے پہاڑ سے کود کر کے جہنم کے اندر اپنے آپ کو عذاب دے رہا ہوگا. اور سب کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خالدن مخلدن فیہا ابدن، مسلسل برابر یہی عذاب اپنے آپ کو دیتا رہے گا. میرے بھائیوں، خودکشی کرنے، سوسائڈ کرنے کا ماحول سماج میں بہت چل رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے. معمولی سا مسئلہ ہے، ایسے بہت سارے سوسائڈ کرنے والے صبح و شام سوسائڈ کرتے ہیں. ہم نے عرض کیا کہ میڈیا کی رپورٹ، گورنمنٹ کے اندر میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 7,000 سے زائد لوگ ڈیلی پر گھنٹہ سوسائڈ کرتے ہیں. یہ عام بات ہو چکی ہے. لیکن سوسائڈ کا واقعہ کوئی میڈیا میں آ گیا، اسے ایسے ہمدردی کے ساتھ ساری دنیا میں میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے کہ اس کا پیغام لڑکوں تک پہنچے، لڑکیوں تک پہنچے، جوانوں تک پہنچے، اور جو بھی مشکل میں، پریشانی میں، آزمائش میں ہیں وہ سب کے سب اسی راستے کو اختیار کر لیں. سکون کا راستہ ہے. اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، اللہ سے ملاقات ہوگی. ملاقات کے بعد انجام کیا ہوگا تمہارا؟ ملاقات تو ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی ہے، جب بھی مرتے تو اللہ سے ملاقات تو کرنی ہی ہے. میرے بھائیوں، کتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ، کتنا خطرناک مسئلہ ہے. زندگی سے تنگ آ گئی ہوں، ایسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا ہے، اب کچھ باقی نہیں بچا، وغیرہ وغیرہ، اور میں اب جم کرنے، کودنے جا رہی ہوں، ندی کے اندر کود کر کے جان دے دیا. میرے بھائیوں، اور ساری دنیا کے سامنے یہ گندا پیغام، جان گنوانے والا، سوسائڈ کرنے والا، بہادری کا پیغام، یہ میسج ساری دنیا کے اندر پھیلایا. اور میڈیا والے مل کر کے، ہم اور آپ بھی اس کے اندر ہیں، ہم بھی بہت فارورڈ کر رہے ہیں ادھر ادھر لوگوں کے سامنے ہمدردی جتانے کے لیے. کوئی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہمدردی نہیں ہے. قابل رحم مسئلہ نہیں ہے، قابل تعدیب مسئلہ ہے، ادب سکھانے جیسا مسئلہ ہے. سماج سے اس گندگی کو، اس ظلم کو، اس گناہ کبیرہ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان مضبوط کرنے کی تعلیم دے کر کے، تقدیر پر ایمان مضبوط کر کے، اللہ پر بھروسہ مضبوط کر کے، اور میرے بھائیوں مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کی تلقین کر کے اس کا خاتمہ کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو شخص جس کسی چیز کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، قیامت کے دن جہنم میں اسے داخل کیا جائے گا اور جہنم میں اسی کے ذریعے سے اپنے آپ کو عذاب دے رہا ہوگا. اگر اس نے نیزہ مار کے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہوگا تو نیزہ مارتا رہے گا، اور کسی اور طریقے سے وہ کام کیا ہوگا، ہلاکت کی ہوگی، اپنی جان کی کو ہلاک کیا ہوگا، تو سزا وہ اپنے آپ کو دیتا رہے گا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑی تاکید سے سمجھایا. بڑی تاکید سے ہم نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے. اسلام کے اندر اللہ کی توحید کے لیے، کلمہ توحید کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا کتنا بڑا نیکی کا کام ہے. نیکی کا کام ہے کہ نہیں نیکی کا کام ہے؟
لیکن آپ یاد رکھیں کہ وہ نیکی کا کام اگر کسی نے یہ قدم اٹھا لیا کہ اس نے اپنے آپ کو سوسائڈ کر دیا، اگر خودکشی کر لیا، اپنی جان کو خود اپنے ہاتھ سے ہلاک کر لیا، تو یاد رکھو کہ اس کا انجام اس جہاد کرنے کی بنیاد پر جنت نہیں ہوگا، بلکہ اس کا انجام خودکشی کرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ ہوگا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، آپ کے سامنے ایک شخص میدان جہاد میں اترا اور واقعہ لمبا ہے، میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں شاذ ولا فاذ، حدیث کے راوی بیان کرتے کہتے اتنا بڑا بہادر، اتنا بڑا شجاع میرے بھائیوں کہ کوئی بھی راستے میں آ جائے چن چن کر کے قتل کرنے والا، چن چن کر کے اتنا بڑا بہادر، کسی کو راستے میں باقی نہ چھوڑے، یہ حالت تھی۔ یہ واقعہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی وہ ایک مجاہد ہمارے بیچ میں تھا، آج کسی کو چھوڑنے والا نہیں، اس قدر کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ما اجزاہو، اے اللہ کے نبی کتنا ثواب پایا ہوگا وہ آدمی، بہت بڑا اجر و ثواب پائے گا، بہت بڑی جزا پائے گا اللہ کے ہاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا فی النار، وہ جہنمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ جن صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اتنا بڑا مجاہد اور بہادر انسان، لوگ کہتے تھے کتنا ثواب اسے ملے گا، اس کو بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا فی النار، وہ جہنمی ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ صحابہ پھر بھاگ کر کے آئے، اس کا پیچھا کرنے لگے، دیکھو اس کے بارے میں آپ نے جیتے جی کہہ دیا ہے کہ یہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جلے گا، کچھ تو مسئلہ ہے اس کا۔ پیچھا کرتے رہے، جہاں جاتا وہاں جاتے، جہاں جاتا وہاں جاتے، دیکھتے دیکھتے مارتا ہوا چلا جا رہا تھا، کسی کی تلوار اسے لگی تو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں، اذیت، تکلیف ہو گئی، اسے تکلیف ہو گئی۔ اب تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا، تڑپتا ہوا بے چین ہو کر کے بھاگا، برداشت نہیں کر سکا، اپنی تلوار کا دستانہ نیچے رکھا اور دھار اوپر کی طرف رکھا اور اپنے بین ثدیئی دونوں چھاتیوں کے بیچ میں سینے پر یہ دھار رکھا، ثم تحامل علیہ، اور باڈی کا وزن اس پر ڈال دیا، فقتل نفسہ، اور اپنی جان کو اس نے ہلاک کر دیا۔ اللہ، صحابہ نے اپنی آنکھوں سے کہا، فوراً بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی نشہد انک رسول اللہ، گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کیا گواہی تو دے چکے ہو، کیا مسئلہ ہے، کیا آپ بتانا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جہنمی ہے، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے، بڑا بہادر تھا، میدان کے اندر بڑی پامردی سے لڑا اور نہ جانے کتنوں کی جانیں اس نے لے لی، لیکن اخیر میں انجام اس کا کیا ہوا؟ خودکشی کر کے وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس شخص کو تم کہتے ہو بڑا ثواب پانے والا آدمی ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ میدان جہاد میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے والا میرے بھائیوں، لیکن خودکشی کر کے مرا، انجام کیا ہوا اس کا جہنم ہو گیا۔ اس لیے کوئی نہ کہے میرے بھائیوں، کتنا بھی بڑا نیک متقی پرہیزگار، یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ، حرام اسلام کے اندر۔ جان آپ کی نہیں ہے، جان ہماری نہیں، جان رب الجلال کی ہے، جس نے دیا ہے کل قیامت کے دن پوچھے گا ہم سے، یہ جان ہم نے تم کو دی تھی، اس کا تم نے کیا کیا؟ حفاظت کی کہ نہیں کی؟ اس کا حق پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ میرے بھائیوں، تو بہرحال یہ میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ خودکشی کا مسئلہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر اس وقت بہت گردش کر رہا ہے ایک واقعہ، ایسے واقعہ صبح شام ہوتے، لیکن یہ ایک طریقہ بن گیا ہے میڈیا میں اس کو عام کرنا، پھیلانا۔ اس ظالمہ نے بھی، اللہ تعالیٰ بہرحال مغفرت فرمائے، ایمان پر اگر دنیا سے گئی ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے میڈیا میں پھیلا کر کے یہ غلط پیغام دیا، خودکشی کرنے کا راستہ دکھایا، بچیوں کو رسوا کیا، لڑکیوں کو، نہ جانے کتنی عائشہ فاطمہ رسوا ہوں گی اس کی بنیاد پر، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں بہادری کا کام کر رہی ہوں۔ بزدلی کا کام ہے، ذلت کا کام ہے، اسے سراہنے کی کوئی گنجائش نہیں شریعت اسلامیہ کے اندر۔ اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ اللہ کے تبارک تعالیٰ فرماتا ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ مومن کتنے بھی حالات نازک ہو جائیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس
نہیں ہوتا. لا یقنطوا من رحمت ربہ الا الضالون. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے گمراہ لوگ ہوا کرتے ہیں. میرے بھائیوں تو یہ خودکشی کا مسئلہ بڑا خطرناک ہو چکا ہے. حرام ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. آپ کو ہم کو زندگی میں کتنی بھی مصیبت کیوں نہ آ جائے, لیکن کبھی اللہ سے نا امیدی اور مایوسی کا ثبوت نہ دینا, اس کا اظہار نہ کرنا. مشکل سے مشکل حالت میں مددگار کون ہے بھائی؟ کون مددگار ہے؟ رب ذوالجلال مددگار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سہارا ہے اور اس کی رحمت کی امید ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس دنیا کے اندر انسان کے اوپر تقدیر لکھی ہوئی کہ نہیں لکھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. اچھی تقدیر پر بری تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے. میرے بھائیوں یہ جذباتی ایموشنل بات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہی ہوں, ملوں گی, اللہ سے بولوں گی. یہ ایموشنل بات سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے کہا ایمان رکھو, میں نے تقدیر لکھی ہے, میٹھی بھی ہوگی وہ کبھی اور کبھی کڑوی بھی ہوگی, اچھی بھی ہوگی کبھی خراب بھی ہوگی. اس پر ایمان رکھو کہ اللہ کی طرف سے ہے. شادی ہے, طلاق ہے, مسئلہ ہے, جہیز ہے, مسائل ہے, یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ نہیں آزمائش ہے. دیکھنے کے لیے فلاں نے ظلم کیا ہے, سسرال نے ظلم کیا ہے, شوہر نے ظلم کیا ہے, یہ ظلم سامنے دکھائی دے رہا ہے. ایمان ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہوئی ہے, کسی کی طرف سے بھی ظلم ہو, پریشانی آئے, لیکن یہ میرے مقدر کا حصہ ہے, تقدیر کا حصہ ہے. اس سے راضی ہونا ضروری, راضی ہونا ضروری ہے. یہ تو عجیب میرے بھائیوں, تقدیر پر ایمان نہیں, اللہ پر بھروسہ نہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر نہیں. شیطان کے پیچھے پیچھے, شیطان نے مایوس کر دیا, اب تو کوئی سہارا نہیں تیرے پاس, کوئی سہارا نہیں ہے. سسرال والے, شوہر وغیرہ, کوئی سہارا نہیں تیرا. تیرے لیے ایک ہی راستہ ہے, تو کیا کرے؟ تو سوسائڈ کر لے. زندگی کی جھنجھٹوں سے نجات مل جائے گی. مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جاؤ گے؟ مرنے کو چین سمجھتے ہیں لوگ, مرنے کے بعد چین نہیں ہے. مرنے کے بعد اگر زندگی صالح نہیں گزری ہے تو مرنے کے بعد چین نہیں میرے بھائی. مرنے کے بعد آزمائش اور سخت ہے. آزمائشوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے, مشکلات سے بچنے کے لیے سوسائڈ کر لینا, اپنی جان ہلاک کر دینا, اور میرے بھائیوں خودکشی کر لینا, کیا یہ زندگی کی جھنجھٹوں سے بچنے کا حل ہے؟ یہ تو اور مشکل بڑھا لینا ہے. ان مصیبتوں پر صبر کر لیتا انسان تو جنت کا راستہ کھل سکتا ہے, لیکن انسان نے بے صبرے پن کا اظہار کیا. اس لیے میرے بھائیوں غربت ہے, فقیری ہے, محتاجگی ہے, بھیک مانگنے کی نوبت ہے, تو کیا ہوا میرے بھائیوں؟ کسی بہن بیٹی کے ساتھ میں سسرالیوں کا رشتہ گندا ہے, معاملہ گندا ہے, ظلم ڈھاتے ہیں. میرے بھائیوں پھر بھی صبر سے کام لیں. کبھی بھی کسی بھی حالت میں اسلام موت کی تمنا کی پرمیشن نہیں دیتا ہے, تو زندگی گنوانے کی اور موت کو گلے لگانے کی پرمیشن کہاں سے دے سکتا ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی جان کی قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے جسم کی قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اصول جانے کہ یہ ہمارا نہیں ہے, اللہ کی ملکیت ہے, دیا اس نے ہے کہ جب تک جیو گے اس کے ذریعے جیو گے اور یہ استعمال کرو گے, دائرے میں رہ کے استعمال کرو گے, اور مرنے کے بعد تو سوال کا جواب تو تمہیں دینا ہی دینا ہے میرے بھائیوں. اس لیے یہ اصول سمجھ لینا چاہیے. بالکل کوئی بھی پذیرائی نہ کرے, کوئی بھی اس معاملے میں ہاتھ نہ ڈالے, ادھر ادھر آپ لوگ فارورڈ نہ کریں, لوگوں کو سمجھائیں, بیداری پیدا کریں, ورنہ اس طرح کے واقعات سے ایموشن پیدا ہوگا. نہ جانے کتنی بہنیں کتنی بیٹیاں پھر خودکشی کرنے کا راستہ اختیار کریں گی. پھندے کے واقعات سننے میں آئیں گے, زہر پینے کے واقعات سننے میں آئیں گے, چھلانگ لگانے کے واقعات سننے میں آئیں گے, ٹرک کے اور ایسے ہی میرے بھائیو ٹرینوں کے پہیوں کے نیچے کٹ جانے کے واقعات پیش آئیں گے. یہ بہت غلط طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے اور میڈیا میں اتنا پھیلایا جا رہا ہے جیسے کسی نے بہت بڑا جہادی کارنامہ انجام دیا ہو. ظلم ہے شریعت کے اوپر, ظلم ہے اپنی ذات کے اوپر, ظلم ہے سماج کے اوپر, ظلم ہے سماج کی بہنوں بیٹیوں کے اوپر, اور یہ بہت غلط راستہ ہے جو دکھایا جا رہا ہے, اور میڈیا کا کردار حد درجہ گندا ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اسے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.